السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ تو گرامی قدر ساتھ میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں ہوں کہ عمل بتانا میرا کام ہے، محنت کرنا آپ کا کام ہے، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، اس کا پھل دینا، اس کا رزلٹ دینا، اس کا اجر دینا میرے رب کعبہ کا کام ہے۔ تو آج جو میں آپ کو عمل پیش کرنے لگا ہوں نا، بہت آسان عمل ہے، اور ایسا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے شاید کہیں سنا ہو اس کا طریقہ کار، شاید کہیں سنا ہو، کہیں آپ کو کسی نے بتایا ہو، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میں وہ بات آپ کو بتانے لگا ہوں جو میرے تجربے کی ہیں۔ تو میں ایک شعر پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ سنیے گا، سماعت کیجیے گا اور دل کو محظوظ کیجیے گا۔ شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا قرآن ان کے گھر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، اور مجھ کو تو مقدر بھی ان کے در سے ملا ہے۔ تو گرامی قدر مالک کائنات رب العالمین جل شانہ مجدہ الکریم کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہمیں وسیلے دیے ہیں، وسیلے پیش کرنے کا ہمیں جو ہے وہ ایک سبق بھی دیا ہے کہ وسیلے جو ہیں وہ میں رد نہیں کرتا۔ دعاؤں میں کہا جاتا ہے نا کہ یا اللہ تجھے اس ہستی کا واسطہ، اللہ آپ کو اس کا واسطہ پیش کرتا ہوں جس کا واسطہ تو رد نہیں کر سکتا۔ تو جو میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جس نے میری اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میں محمد سے محبت کی اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے۔ تو گرامی قدر آج کا عمل ایسا عمل ہے جو میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، یقین کریں خوش ہو جائیں گے، ایسے خوش ہوں گے کہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں گے۔ اپنی اولادوں کو بھی بتائیے گا، اپنے اولادوں کو بھی بتائیے گا۔ عمل کیا ہے؟ آئیے، ایک تو ہوتے ہیں نا کہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اب ہم مدد مانگ رہے ہیں، کیسے مدد مانگتے ہیں، کیسے چلتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے آس پاس قریب ترین کوئی امام بارگاہ ہے۔ اگر کوئی آپ کے قریب امام بارگاہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر کسی کے گھر میں علم غازی عباس لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو اپنے گھر میں تھوڑا اہتمام چند دن کے لیے کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، تشبیہ علم جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ایسا کرنا ہے میرے عزیز، ایک پھولوں کا ہار لینا ہے، گلاب کے پھولوں کا ایک ہار لے لینا ہے۔ آپ نے ہار لے کر جانا ہے علم پاک کے پاس، غازی عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے جا کے وہ علم کے پاس آپ نے پہنچنا ہے، وہاں پہ جا کے آپ نے وہ اللہ اکبر، وہ ہار آپ کے ایسے ہی سمجھ لیں کہ آپ ان کے قدموں میں رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہار آپ نے جا کے وہ علم پہ چڑھا دینا ہے۔ چڑھانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے، جون سا بھی درود آپ کو آتا ہے وہ پڑھیں، درود ابراہیم آتا ہے وہ پڑھیں، درود پاک کوئی بھی جو ہے وہ آتا ہے آپ نے پڑھنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے محبوب اور محبوب کی آل پر ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اچھا جی، اب آپ نے تسبیح لے لینی ہے، تسبیح لے کر آپ نے 1300 مرتبہ 1300 مرتبہ آپ نے یہ گنتی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 1300 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 1300 پڑھ کے آپ نے رک جانا ہے۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور مخاطب کرنا ہے، یا غازی عباس علمدار، تجھ کو اے غازی عباس علمدار سرکار، آپ کو واسطہ پیش کرتا ہوں حسنین پاک کا، آپ کو واسطہ پیش کرتا ہوں اس پیاسی سکینہ پاک کا جس کے لیے آپ مشکیزہ اٹھا کر گھوڑے پہ بیٹھ کر آپ نہر فرات سے پانی لینے گئے، اس کا واسطہ پیش کرتا ہوں، اور میری جو حاجت ہے وہ پوری کر دیجئے، میری مدد کیجئے۔ آپ کو اپنی ماں، آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام البنین کا واسطہ پیش کرتا ہوں، میری یہ حاجت پوری کر دیجئے۔ اور کیا ہوگا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ بات آپ نے ساتھ دعا میں یہ لفظ آپ نے بولنے ہیں، دعا میں یہ لفظ آپ نے بولنا ہے۔ یقین کریں میں نے جس ساتھی کو، جس دوست کو، جس بھائی کو، بزرگ کو میں نے یہ عمل بتایا ہے نا، اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے۔ پانچ تن کی بارگاہ سے اس کو فیض ملا ہے، شہدائے کربلا کی بارگاہ سے اس کو فیض ملا ہے،
غازی عباس علمدار کی بارگاہ سے اس کو فیض ملا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، درود پاک 13 تسبیح آپ نے پڑھ لی، دعا کرنی ہے جو آپ کے دل میں ہے، اور ساتھ یہ کہنا ہے کہ یا غازی عباس پاک میں 14ویں تسبیح یا اگلا 100 جو ہے 1400 بار تب پڑھوں گا جب میری مشکل حل ہو گئی۔ تب میں پڑھوں گا 14ویں تسبیح جو ہے وہ میں اس وقت پڑھوں گا جس وقت میری مشکل حل ہو گئی۔ آپ کی کوئی بھی مشکل ہے، آپ کا جو جائز کام ہے وہ کیجئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ 5 سے 7 دن کے اندر اگر خدا نخواستہ اگر 5-7 دن کے اندر آپ کا یہ کام مکمل نہ ہو تو آپ نے 14 دن لگاتار اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے غازی عباس علمدار سرکار آپ کی مدد کو پہنچیں گے، خواب میں آ کر آپ کو پوچھیں گے بتا تجھے کیا چاہیے میں تیری مدد کروں، بتا تجھے کیا چاہیے میں تیری مدد کروں۔ تو میرا یقین ہے، میں نے کیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ کی جائز خواہش ہے، جائز مقصد ہے، وہ آپ نے جو ہے وہ سامنے رکھ کے دل و دماغ میں رکھ کے، اور ہاں اس کا وقت کیا ہے، وقت میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس کا وقت ہے عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان کا، عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک۔ اگر آپ کی مغرب کی نماز تک یہ پورا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ نے اس کو پورا کر لینا ہے۔ نماز آپ نے پڑھنا ہے، نماز پڑھ لیں، پھر آپ آ کر وہاں پہ کھڑے ہو کے بیٹھ کے علم پاک کے پاس آپ نے مکمل کر لینا ہے۔ تو میرے عزیز، بہت پیارا عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے۔ میرے حق میں دعا کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو وہ آل والا بٹن جو ہے اس کا گھنٹی والا وہ بھی دبائیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچتی رہے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔